अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला सबको अपनी आफियत में, अपनी रहमतों, बरकतों में रखे। अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो जाए। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सारी कोशिशों को कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए, मसाइब को दूर फरमाए, आज़माइशों में साबित कदम रखें और सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जो चीज़ सिखाई, वो चंद कलिमात, तौबा के कलिमात थे। आज हम एक ऐसी ही नमाज के बारे में बात करेंगे, जिसकी हम सबको ज़रूरत है, जिसको पढ़ने वाला आंसू बहाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये नमाज बहुत अजीम है। इतना मकाम बुलंद है इस नमाज का कि जो शख्स भी सलाते तौबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। तसव्वुर कीजिएगा जिंदगी भर के गुनाहों को, और अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है। अब जानते हैं ये नमाज अदा करने वाला कौन है? हबीबुल्लाह। हाफिज इब्ने क़य्यिम कहते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि कुरैशियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए सफा पहाड़ी को सोने का बना दे, हम आप पर ईमान ले आएंगे। आपने फरमाया, क्या तुम वाकई ऐसा ही करोगे? उन्होंने कहा, हाँ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा, बेशक आपके रब ने आपको सलाम कहा और फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो सफा पहाड़ी इनके लिए सोने की बन जाएगी। लेकिन जिसने इस अलामत के बाद कुफ्र किया, उसको मैं ऐसा अजाब दूंगा कि वैसा अजाब जहानों में से किसी को नहीं दिया होगा। और अगर तुम चाहते हो तो उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे खुले रखता हूं। आपने फरमाया, बल बाब तौबती वर रहमा, बल्कि तौबा और रहमत का दरवाजा ठीक है। कौन है इस जहान में जिसने कभी गुनाह न किया हो? और कौन है जो गारंटी दे सके कि मुस्तकबिल में गुनाह नहीं करेगा? इब्ने आदम खता करते हैं, खताएं हावी रहती हैं, कोई गुनाहों से खाली नहीं। अल्लाह के रसूल के सिवा कोई मासूम नहीं। अगर हम गुनाह न करते तो अल्लाह ताला हमें ले जाता और ऐसे इंसानों को ले आता जो गुनाह करते लेकिन अल्लाह ताला से मगफिरत मांगते। जैसा कि हदीस में आया है, हाँ अल्लाह की कसम, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से आजमाया है, क्योंकि वो अपनी नाफरमानी करने वालों पर अपने फजल, अपने जूद और अपनी फयाजी को जाहिर करना पसंद करता था। इब्ने कय्यम कहते हैं, उन्होंने किसी इबादत गुजार के बारे में जिक्र किया है
کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے دوران اپنے رب سے یہ دعا کرتا تھا: یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ وہ گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، خود کو محفوظ ہونا چاہتا تھا۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ سو گیا۔ پھر اس نے نیند میں کسی کہنے والے کو کہتے سنا: تم مجھ سے گناہوں سے عصمت مانگتے ہو، اور سب بندے ہی مجھ سے گناہوں سے حفاظت مانگتے ہیں۔ اگر میں سب کو گناہوں سے حفاظت دے دوں تو میں اپنا فضل، سخاوت، مغفرت اور عفو و درگزر کس پر کروں گا؟ اور میں کس کی توبہ قبول کروں گا؟ اور میرا کرم اور فضل کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر! نو ڈاؤٹ کہ کسی کا گناہوں میں پڑنا زندگی کا خطرناک تجربہ ہے، لیکن بالآخر یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آخری منظر مخلصانہ توبہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ دل کو جلاتا ہے، روح کو متاثر کرتا ہے، گناہ تکلیف دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں گناہ پریشانی اور تکلیف کا، تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ گناہ تکلیف دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ دل اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کے سوا ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جدائی کے سوا ہر جدائی پر صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس کے ذکر سے دنیا کی ساری مٹھاس ہے، آخرت کی مٹھاس صرف اس کے دیدار سے ہے، اس توبہ کرنے والے کو اب اپنے دماغ کو مطمئن کرنے اور اپنے سینے کو کشادہ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ایک متعین نماز ہے، نمازوں میں سے ایک خاص نماز جس کا نام صلاۃ توبہ ہے۔ یہ نماز تو ایک تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے تاکہ وہ ان کو بخش دے۔ اس کا نام صلاۃ التوبہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا: ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا۔ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ جن لوگوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کی دلیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور مغفرت کی دلیل ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر کے خوشیاں نہیں منانا چاہتے؟ کتنی ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا احساس کرنے کی۔
اس کی مغفرت عظیم ہے، اور وہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخش دے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو گناہوں پر اصرار، گناہوں پر مستقل جمے رہنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور گناہ سے توبہ کرنا یقیناً مبارکباد والا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیا اس پر خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تب خوش ہو جائیں صلاۃ توبہ پر، یہ آپ کے لیے سب سے اچھی خبر ہے۔ آپ کو تو صرف اتنا کرنا ہے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ سے توبہ کر لیں، اس کے بعد پوری طرح خوش ہوں۔ کیا آپ ایسا کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا؟ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ان کے لیے 3 خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس نے اس وقت تک مہلت عطا فرمائی جب تک آپ توبہ تک نہیں پہنچ گئے۔ اس نے آپ کی زندگی کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک آپ توبہ کے مرحلے تک نہیں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے اس نے آپ سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سوچیں، اگر توبہ کرنے سے پہلے اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے کیا ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہ کرنے دیتا اور اسے اس گناہ کی لذت سے محروم نہیں کرتا، پھر اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا جب تک کہ وہ بندہ اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے، حالانکہ بندہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حرام مال کو لینے کے لیے اپنا ہاتھ استعمال کرے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ حرام دیکھنے کے لیے اپنی نظر استعمال کرے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے؟ اس کے باوجود ہمارا رب بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ سوچیں، اگر لوگ اس حالت میں بندے کے پاس آ جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسی صورتحال جہاں اس کے گناہ سب پہ ظاہر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ستر پوشی کرتا ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ بندہ توبہ کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوا بہت سے لوگوں کی روحیں قبض کر لیں، لیکن ہمیں مہلت دی ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک مضبوط ترین وجہ ہے۔ اگر کسی مخلوق نے کسی مخلوق کے ساتھ اس میں سے کچھ معاملات بھی کیے ہوتے، یعنی سارے نہیں، ان چیزوں میں سے صرف ایک، چاہے صرف ایک بار، تو ایسا شخص ضرور اپنے ساتھ ایسا کرنے والی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا۔ اللہ کی قسم، جو خالق ہے اور ہمیشہ اور کثرت سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے دل اور تمام اعضاء سے اس سے محبت نہ کرے؟
जो हमेशा उसके साथ बेहतरीन मामला करता है। हम अपने रब से शर्मिंदा हैं, हमें नदामत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अन्नदमु तौबा, नदामत ही तो तौबा है। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसने हमें मोहलत दी है कि हम तौबा के मरहले तक पहुंच जाएं। और दूसरी खुशखबरी है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, उनके बदले हमें नेकियों से नवाजेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसन, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। यही लोग हैं, अल्लाह ताला इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। यूं बंदा कर्जदार की हैसियत से मालदार की हैसियत तक पहुंच जाता है। गुनाह कर्ज ही तो है, और नेकी करना कर्ज ही तो है। नेकियां कर करके कोई कितना बड़ा मालदार बन जाता है। अगर अल्लाह ताला तौबा कबूल न करें, उसने तौबा का रास्ता न रखा हो, कौन है जो नेकियां करने की कुव्वत रखे फिर? अब सोचें, अगर किसी पर 20 लाख का कर्ज हो और कर्ज देने वाले उसे पकड़ लें, उसे अदालत में ले जाएं, लेकिन हुक्म नाफिज होने से पहले उसे कर्ज देने वाला ताजिर खड़ा होकर कहे, मैंने अपना कर्ज इसे माफ कर दिया, तो वो कर्ज लेने वाला कितना खुश होगा। फिर वो ताजिर कहे, यही नहीं बल्कि मैं इसे अपनी तरफ से 20 लाख का तोहफा भी देता हूं। कर्ज 20 लाख का था, वो कर्ज माफ हो गया, माफ कर दिया गया। अब उस पर मजीद 20 लाख भी मिल गए, तो मकरूज कैसा महसूस करेगा? अल्लाह ताला के लिए बेहतरीन मिसालें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक है। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा की सूरत में सिर्फ कर्ज माफ नहीं करता, गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह। ये सब कुछ जान लेने के बाद कोई अल्लाह का बंदा, रहमान का बंदा सलाते तौबा में सुस्ती कैसे कर सकता है? हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी अजीब हदीस है, जिसे बयान करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसने लगे। सईद अबू जर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अहले जन्नत में से सबके बाद जन्नत में जाने वाले और अहले दोजख में से सबसे आखिर में उससे निकलने वाले को जानता हूं। वो एक आदमी है जिसे कयामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा उसके सामने, इसके छोटे छोटे गुनाह पेश करो और इसके बड़े गुनाह उठा रखो, यानी एक तरफ हटा दो। तो उसके छोटे गुनाह उसके सामने लाए जाएंगे और कहा जाएगा, फुला दिन तूने फुला फुला काम किए, फुला फुला दिन तूने फुला फुला काम किए। वो कहेगा हाँ, वो इनकार नहीं कर सकेगा और वो अपने बड़े गुनाहों के पेश होने से खौफजदा होगा। उस वक्त उसे कहा जाएगा, तुम्हारे लिए हर बुराई के इव्ज एक नेकी है। तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने बहुत से ऐसे बुरे काम किए जिन्हें मैं यहां नहीं देख रहा। अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को देखा, आप हंसे यहां तक कि आपके पिछले दांत यानी दाढ़ें नुमाया हो गई। ये मुस्लिम की 190 नंबर रिवायत है। आप मुझे बताइए, तौबा करने वाले को इससे ज्यादा क्या चाहिए?
सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक इंसान के गुनाह कसीर हो और अमाल नामे में कोई गुनाह ना हो, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए और हमें गुनाहों को मिटाने के बाद हसनात अता फरमा दीजिए। एक तीसरी खुशखबरी भी है तौबा करने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने तौबा करने वाले को उस वक्त तक मोहलत दी है जब तक कि वो तौबा के मरहले तक नहीं पहुंच गया। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने तौबा करने वाले की बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। अब तीसरी खुशखबरी है जो सबसे बड़ी है। अल्लाह ताला बंदे की तौबा पर खुश होता है जब भी वो तौबा करता है। हाँ, हमारा रब खुश होता है हमारे तसव्वुर से ज्यादा, हमारे तखय्युल से ज्यादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम हदीस बयान की है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा से इससे ज्यादा खुशी होती है, यानी ऐसा शख्स जिसका तोशा और तोशादान एक ऊंट पर हो, फिर वो चले और एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां खाना और पानी ना हो और दोपहर का वक्त हो जाए, वो उतरे और एक दरख्त के तले सो जाए, उसकी आंख लग जाए और ऊंट चल दे जब जागे और एक ऊंचाई पर चढ़े तो ऊंट ना पाए, फिर दूसरी ऊंचाई पर चढ़े, कुछ न देखे, फिर तीसरी ऊंचाई पर चढ़े, कुछ न देखे, फिर लौट कर अपनी उसी जगह में आए जहां सोया था और वो बैठा हुआ हो, इतने में उसका ऊंट चलता हुआ आए, यहां तक कि अपनी नकेल उसके हाथ में दे दे। अल्लाह ताला को बंदे की तौबा से उस शख्स से ज्यादा खुशी होती है जब वो अपना ऊंट इसी तरह पाता है। कोई ये कह सकता है कि अल्लाह ताला मेरी तौबा पर क्यों खुश होता है? अहले इल्म कहते हैं कि ये एहसान की खुशी है, जरूरत की खुशी नहीं है। जी हाँ, क्या आप नहीं देखते कि अगर सखी आदमी को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो लोगों को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है ताकि वो उसका जायका चख सके। क्या आप नहीं देखते, बाज़ औक़ात आपको कोई खास खाना पसंद होता है तो आप किसी ऐसे शख्स को साथ लेकर जाते हैं जो आपको बेहद महबूब होता है और आप उसे अपनी जेब से खर्च करके वो खाना खिलाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ये खाना चख ले। और जब उसको उस खाने का जायका पसंद आता है तो इस बात पर आपकी खुशी कि उसे खाना पसंद आया है उसकी खुशी से कहीं ज्यादा होती है। ऐसा तो सिर्फ करीम लोग करते हैं और अल्लाह ताला के लिए बेहतरीन मिसाल है। हमारा रब पाक है, वो अपनी जात में सखी है और दुनिया की हर सखावत उसकी सखावत से सादिर होती है। हर सखी की सखावत आखिरकार अल्लाह ताला की सखावत में से होती है, क्योंकि अल्लाह ताला उस सखी का खालिक है और वही है जिसने उसमें सखावत को तख्लीक फरमाया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु खलककुम वमा तामलून, और अल्लाह ताला ने तुम्हें भी पैदा किया है और तुम्हारे आमाल को भी। अक्सर ऐसा होता है कि जो शख्स सखी होता है उसको खुद भी माल की जरूरत होती है, इसके बावजूद वो किसी मोहताज को माल देता है और जब वो मोहताज उस माल को इस्तेमाल करता है तो वो सखी अपनी जरूरत को नजरअंदाज करके उस पर खुश होता है। अल्लाह ताला की इस मिसाल से क्या निस्बत, क्योंकि वो तो सबको अता करता है और हर अतिये से और हर एक से बेनियाज है। अगर आसमान वाले और जमीन वाले और उसकी मखलूकात में से पहले आने वाले और उनमें से बाद में आने वाले इंसान और जिन सब एक चटियल मैदान में खड़े हो जाएं, फिर वो सब अल्लाह ताला से सवाल करें
اور وہ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کا وہ سوال کریں، تو اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے کی محبت مخلوق کے وہم و گمان میں آنے والی چیزوں سے بڑھ کر اور ان کے ذہنوں میں آنے والی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی خوشی عطیہ پانے والی مخلوق کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارا رب سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مخلوق کو توبہ کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ یہ توبہ ان کے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ نفع مند ہے، کیونکہ توبہ ان کو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے مقام تک لے جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عزت والا مقام جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کے مقام پر سب سے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ لیکن اب دیکھیے کہ غفلت کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو توبہ کر کے جنت کو طلب کرنے سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان آتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے کامل اسما اور کامل صفات ہے۔ ایک منظر دیکھتے ہیں، ایک ایسی بلند عمارت ہے جس پر سے بادل گزرتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ زمین سے بادلوں کا فاصلہ چیک کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور آپ ضرور تصور کریں کہ اگر ہم زمین سے لے کر بادلوں تک کے فاصلے کو کسی ایک چیز سے پر کر دیں تو کیا وہ چیز بہت زیادہ نہیں ہوگی؟ کیا آپ نے بادلوں اور زمین کے درمیان فاصلہ دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تیری کتنی شان ہے، تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا غفور ہے۔ تیری مغفرت، تیری رحمت کتنی وسیع ہے۔ کیوں نہ ہم اس بات پر خوشیاں منائیں کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے۔ ہم کیوں نہ اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ ہم کیوں نہ اسی وقت اٹھیں، وضو کریں اور توبہ کی 2 رکعتیں ادا کریں۔ امید ہے ہمارا رب ہم سے توبہ قبول فرما لے گا، ہمارے گناہوں کو دھو دے گا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے گا جن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اپنا فضل نازل کر دے، اپنی رحمتیں فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، صلاۃ توبہ پڑھنا نصیب فرما دے، تہجد کی نمازیں نصیب فرما دے، تہجد میں قرآن پڑھنا نصیب فرما دے۔ الہی سجدوں سے محبت نصیب کر دے۔ الہی سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہی ہمیں شکر والی، صبر والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
جی عرفانہ بات کرنا چاہتی ہیں؟ کہکشاں حیدرآباد سے اقرا عمیر بات کرنا چاہتی ہیں؟ اقرا عمیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سازا، ہم کبھی کبھی کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بار توبہ کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، پھر ایک ایسی پوزیشن آتی ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے دوبارہ توبہ کرنے کی کہ بار بار. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان یعنی ایک گناہ اس سے کس طرح سے باہر آیا جائے اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب کچھ چھٹ رہا ہے اور پیچھے کوئی انسان جا رہا ہے اور دوبارہ توبہ کرنے کی ایسی شرمندگی اتنی زیادہ ہو یا سمجھ گئے؟ جی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اس پر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے. یہ گناہ کرتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ میرا رب گناہ بخش دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. تیسری بار بھی، چوتھی بار بھی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی کرو گے میں آپ کو معاف کر دوں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. جی. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ جی، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ توبہ کے بارے میں آپ بتا رہی تھی، تو اب کسی سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، جیسے کہ زنا ہو گیا کسی سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم ہوتا تھا، تو کیا آج وہ اگر کوئی زانی توبہ کر لے تو کیا اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ کیا وہ اس کے لیے اس طرح کا خبر لاگو ہوگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے اور اسلامی عدالتیں ہوتی ہیں اور عدالت کے پاس فیصلہ پہنچ جاتا ہے یا عدالت کے پاس مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو چھپ جاتی ہیں. آپ اگر یاد کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک کے ایک بار کہنے پہ منہ پھیر لیا تھا. انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ مجھے سزا دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا. دوسری بار وہ بائیں طرف سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منہ پھیر لیا. تیسری بار بھی آپ نے منہ پھیر لیا. پھر آپ نے یہ سوال کیا ان کے قبیلے والوں سے کہ آپ اسے کیسا شخص جانتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے. پھر جو خاتون غامدیہ رسول اللہ کے پاس آئی تھیں، اس کے ساتھ بھی آپ نے ایسا ہی معاملہ کیا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا، میں حاملہ ہوئی اور میں نے یعنی یہ میری صورتحال ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ دوسری طرف سے آئی، پھر تیسری طرف سے آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ڈیسیژن کیا. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر پوشی ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ ہی سے گناہوں پر استغفار کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے. جس کو اللہ ڈھانپ دے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو بس اتنی بات یاد رکھیے گا کہ اب استغفار ہے، جو چیز چھپ گئی اس کو زبردستی لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے. جی. سبحانک اللہم
وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔